کرنے کے آسان طریقے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے بیان فرمائے ہیں، اور اسی کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کھلا لکھ دیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے امداد السلوک اتنی آسان اور اتنی اچھی ہے، بس خالی اس پر عمل ہو دنیا میں انسان کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، صرف اس کتاب پر عمل ہونا۔ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں، اللہ سے ربط پیدا ہو جائے گا۔ 3 طریقے ایسے ہیں جس میں اللہ سے ربط تعلق پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ اگر ہم نے منسٹر سے، وزیر سے، عہدیدار سے، کلکٹر سے، کمشنر سے، تحصیلدار سے اگر تعلق پیدا کر لیا تو ہمارے کام منٹوں میں ہوتے، منٹوں میں۔ اور اگر نہیں تعلق پیدا کرو گے تو اپنے کام ہم ہوتے کچھ نہیں، بس ایسے رکھڑتے رہتے، 2 سال 10 سال نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ سے اگر تعلق پیدا کر لیے تو ہمارے منٹوں میں کام ہوتے ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں، روزی کے واسطے پریشان ہے، دکان کے واسطے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، گھروں میں پریشانی چل رہی، گھر نہیں بن رہا، رہنے کو مکان نہیں، نوکری نہیں، ذریعہ نہیں، کچھ نہیں، کتنی پریشانیاں چل رہی آج دنیا میں۔ یہ ساری پریشانیوں کا حل ہے، یہ اتنا آسان ہے، ہم اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں، اپنی مصیبت دور کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے یہ۔ ارے آج یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ کس کے ساتھ آئے؟ ہاں فتح بروج کے آن لائن ایسا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو زندگی کے مسائل حل کرنا، آج ہر آدمی پریشان ہے، زندگی کی پریشانیوں دور کرنا، گھروں کی مصیبتیں دور کرنا، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو دور کرنا۔ کس قدر پریشان ہے مسلمان آج کل، بہت پریشان ہے۔ لیکن ان پریشانیوں کا حل اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان اور کوئی چیز نہیں، اس پر کوئی مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے ہماری کہ یہ مسائل ہم کیسا حل کریں گے۔ حیرت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں مسلمان۔ بہت آسان طریقہ ہے دنیا کا۔ صحابہ کرام نے ساری دنیا کے مسائل کو حل کر دیا، انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو زیر و زبر کر دیا، اپنی پریشانیوں کا حل کر دیا۔ اتنی غربت تھی صحابہ کو کہ اگر صبح میں اگر کھا لیا تو دوپہر کا پتہ نہیں رہتا تھا، اتنی غربت تھی۔ رہنے کو گھر نہیں تھا، مکانات نہیں تھے، لیکن ساری پریشانیوں کا حل انہوں نے نکال لیا۔ ایسا نکالا کہ 20 سال کے بعد، یعنی سرکار جب دنیا سے چلے گئے تو 10 سال کے اندر لوگوں نے اتنی دولت نہیں دیکھی، اتنی دولت مدینے میں آ کے پڑ گئی، کروڑوں اربوں خربوں روپیوں کی۔ سارے مسائل حل ہو گئے۔ بہت آسان طریقہ ہے، اس کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے اپنا
اپنی دوستی، اپنا تعارف، اپنا تقرب، اپنی قربت اللہ سے پیدا کرنا کہ ادھر ہم پکارے تو اللہ اس کا جواب دے۔ اور قرآن کریم میں ہے بھی کہ جب تم مجھے پکارو گے تو میں تو اس کا جواب دیتا ہوں تم کو۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ ہماری بات کا اگر جواب دے تو کیا ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے کیا؟ بڑی بڑی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ بہت آسان طریقہ ہے، روزانہ دن میں یا رات میں ایک آدھا گھنٹہ وقت نکالنا، آدھا گھنٹہ، اور اکیلے بیٹھ جانا، مسجد میں، گھر میں، کسی بھی جگہ، اور دل پر اپنا دھیان دینا، دھیان کہ دل اپنے سینے میں خود ایسی نعمت اللہ نے رکھا ہے کہ جیسے یہ کرنٹ ہے کتنا طاقتور ہے، 1000 آدمی بھی اگر اس پہ ہاتھ لگائے تو مر جاتے، طاقتور ہے کرنٹ۔ اپنے سینے میں ایک چیز ہے بہت طاقتور ہے، وہ دل ہے، دل اس قدر طاقتور ہے یہ دل کہ یہ اگر اپنے دل کو مضبوط کر دیے تو پہاڑوں کو ہلا سکتے اس سے، اس دل کے ذریعے سے۔ تو پہلا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکیلے میں بیٹھنا اور دھیان دینا دل پر، اور زبان بند کر دینا، دونوں ہونٹ بند کر دینا۔ پھر کیا کرتے؟ آپ اکثر گھر میں اگر خالی بیٹھتے ہوں گے تو دل سے باتیں کرتے، آپ دل سے، وہاں جاؤں گا، دکان میں جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، اس سے پیسے لوں گا، اس کو دوں گا، اس سے علاج کروں گا، یہ کروں گا، دل سے باتیں کرتے نا۔ تو دل باتیں کرتا، دل کے اندر کیفیت ہے بات کرنے کی۔ تو دل پر توجہ دے کے اکیلے میں بیٹھ کر کے زبان بند کرنا، آنکھیں بند کرنا، اور توجہ ڈالنا دل پہ، اور دل سے اللہ 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 بولنا، ایک آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ۔ کچھ دن ایسا کر کے دیکھو تو آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا۔ آپ جو بولیں گے اللہ اس کو کریں گے۔ پھر آپ کو ہر چیز میں ایسا مزہ آئے گا، ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، بات چیت میں، تعلق میں، ہر چیز میں مزہ آئے گا۔ عبادت میں، نماز میں، روزے میں مزہ آئے گا۔ جیسے انسان کو اچھا کھانا کھانے سے کیسا مزہ آتا ہے، ایسا ہر چیز میں مزہ آئے گا۔ حتیٰ کہ نیند لیں گے تو بھی مزہ آئے گا، سو جائیں گے بھی تو مزہ آئے گا، مزہ پیدا ہوتا۔ آسان طریقہ ہے یہ، ایک آدھا گھنٹہ روزانہ کر کے دیکھ لو۔ آنکھیں بند کرنا، زبان بند کرنا، ہونٹ بند کر دینا، زبان اوپر لگا دینا، اور دل پہ دھیان دینا، اور دل سے باتیں کرتے جیسا ہے ایسا دل سے اللہ 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 بولنا۔ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ کر کے دیکھو، زندگی میں ایک دم انقلاب آئے گا، انقلاب۔ ہر چیز میں مزہ آئے گا، ہر چیز اچھی معلوم ہوں گی۔ آج ہم کو فجر میں اٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، نماز پڑھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، اچھی چیز کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی،
جھوٹ بولنے کو طبیعت چاہتی، غیبت کرنے کو طبیعت چاہتی، اچھی چیز کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ آج کل اپنا دل ایسا ہے، طبیعت ایسی ہو گئی، الٹی ہو گئی۔ تو یہ اتنا اگر کرو گے تو ہر چیز میں مزہ آئے گا، طبیعت اچھی لگے گی۔ بیمار ہیں تو صحت ہو جائے گی، صرف کچھ دن کر کے دیکھ لو ایسا۔ اور اگر اللہ نے توفیق دیا کچھ دن کرنے کے بعد، پھر دل ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اس میں دنیا کا کام بند نہیں ہوگا، دنیا میں جو کام کر رہے وہ جاری رہے گا۔ پڑھنے والوں کی تعلیم جاری رہے گی، تاجروں کی تجارت جاری رہے گی، دکاندار کی دکان جاری رہے گی، ماں باپ بال بچے شادی بیاہ جاری رہیں گے، لیکن دل جو ہے اللہ اللہ کہے گا۔ ایک یہ طریقہ ہے اللہ سے ربط پیدا کرنے کا۔ لوگ اللہ سے ربط پیدا کرنا بھول گئے آج مسلمان۔ ہاں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ربط پیدا کرنا پڑے گا نا۔ وزیر اعظم ہے ہمارا، ٹھیک ہے معلوم ہے، لیکن اس سے ربط ہے کہ ہمارا؟ اگر اس سے ربط ہو گیا تو ایسے بڑے بڑے کام ہوں گے آپ کے کہ حد سے زیادہ۔ ربط پیدا کرنا اللہ سے۔ تو اس کو ذکر قلبی بولتے ہیں، ذکر قلبی، دل کا ذکر، تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ ہر چیز میں آپ کو اچھا معلوم ہوگا۔ آج آدمی بیزار ہے زندگی سے، ہر چیز سے بیزار ہے، لیکن یہ کرو گے تو ہر چیز، بری چیز بھی اچھی نظر آئے گی، بری اچھی بن جائے گی، برائی نہیں رہے گی۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ بھول گئے لوگ، مسلمان اللہ کو بھول گئے تو کیا کہوں گا، پوری دنیا میں اللہ کو بھول گئے، یہاں نہیں پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ مسلمان اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور دوسری چیزیں کر رہے۔ دوسری چیز اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا واسطہ، یہ تو ایک آدھے گھنٹے کا کھیل ہے روزانہ۔ دوسری چیز اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو اللہ نے آسمان سے ایک کتاب نازل کی، قرآن کریم۔ وہ ایسی اللہ کو پسند ہے کہ آپ دنیا میں کوئی نیک کام کرو، اللہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ ذکر کے بعد اگر اللہ ہمارے پاس آتے ہیں، اگر آپ خانہ کعبہ میں گھس کے بھی بیٹھیں گے تو اللہ آتے نہیں تمہارے پاس۔ کتنی بھی نیکی کرنے دو، 10 حج کرنے دو، اللہ نہیں آتے۔ یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کتاب قرآن کریم کہ اگر آپ لے کے بیٹھیں گے تو عرش الہی سے اللہ اتر کے سامنے بڑھ جاتے، عرش اللہ کی ذات اتر کے اللہ سامنے آ جاتے۔ کس قدر بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر، لیکن ہر گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن کیا کوئی پڑھتا کیا؟ مسلمانوں سے چھوٹ گیا قرآن۔ جیسے اللہ چھوٹ گیا ہم سے، ایسے ہی قرآن بھی ہم سے چھوٹ گیا۔ پورے شہر میں اگر 5 لاکھ آدمی اگر مسلمان رہتے ہیں تو 10 آدمی ملنا مشکل ہے، 10 آدمی کے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہوں گے بیٹھ کر کے۔ بچوں کا مسجدوں میں قرآن سیکھنا یہ الگ چیز ہے، وہ ذریعہ نہیں بنتا، وہ سیکھنے کا ذریعہ ہے۔
اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کو لے کر کے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ تو دنیا میں کتنا بھی بڑا کام کرو، اللہ نہیں آتے اپنے پاس، لیکن اگر کسی نے قرآن کریم لے کر کے بیٹھ گیا اور کھولتے ہی عرش الہی سے اللہ کی ذات اتر کے سامنے بڑھ جاتی، اور جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے اس کو وہ سنتے ہی ہے، اللہ سنتے ہیں۔ پھر چاہے صحیح پڑھو غلط پڑھو، اٹک اٹک کے پڑھو، اللہ کو پسند آتا، وہ بندے کی یادہ بہت پسند آتی، اٹک اٹک کے پڑھ رہا دیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ بہت آسان چیز ہے اللہ کو اپنا بنانا، دنیا میں ہم یہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کو اگر اپنا بنا لیے میرے عزیز، دنیا کی ساری مصیبتیں ختم، اور دنیا کے لوگ ہماری اطاعت فرما برداری کریں گے۔ کوئی بھی دیکھو اپنی گلی میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو رات دن راجکار میں پھرتا اور لیڈروں سے ملتا رہتا ہے، اگر کوئی نوجوان اگر ایسا ہے تو لوگ اس کی کتنی اطاعت کرتے، کتنی فرما برداری کرتے، ارے بھائی یہ ہمارا یہ لوگوں سے ملتا، منسٹروں سے ملتا، حکومت میں جاتا آتا ہے، لوگ اس کی کتنی خدمت کرتے، کتنا اس کو اچھا سمجھتے۔ یہ تو دنیا کے کام ہے، لیکن اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں دنیا آخرت سارے مسائل حل ایک دم۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اگر عورتیں گھر میں پڑھنا شروع کریں گی نا تو مسائل عورتوں کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اس قدر تکلیف میں ہیں ہماری عورتیں، بہت پریشانی میں مسلمانوں کے گھر ہیں اس وقت۔ دنیا کی مصیبت، ساری مصیبت ہمارے گھروں پر ہے اس وقت۔ تو آسان ذریعہ ہے یہ دوسرا ذریعہ ہے جو اللہ کو تعلق پیدا کرنے کا۔ تیسرا ذریعہ جو ہے اللہ سے مانگنا، دعا جس کو بولتے ہیں دعا۔ لیکن دعا کے معاملے میں بات سمجھو، لوگوں نے دعا کو اپنے مفاد کا ذریعہ سمجھا، چلو اس سے اپنا کام ہو جائے گا، اس سے دعا کرو، چلو اپنا دکان کھل جائے گی، چلو دعا کرو اپنے کو پیسے مل جائیں گے، دعا کرو چلو اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کو لوگوں نے مفاد کا ذریعہ بنایا۔ دعا مفاد کا، فائدے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دعا اصل میں اللہ سے تعلق پیدا ہونا، اس سے اللہ سے تعلق پیدا ہونا۔ تو لوگوں نے بجائے اللہ سے ربط پیدا کرنے کا ذریعہ کرنے کے بجائے اپنے مفاد کا ذریعہ بنا لیا۔ اب کوئی بھی ملتا، ارے بھائی ہمارے گھر میں بہت بیمار ہے، ذرا آپ دعا کرو۔ اتنے فون آتے ہیں حد سے زیادہ۔ ایک نے فون کرا، ارے ہماری اہلیہ بہت بیمار ہے، بولے اس کا آپریشن ہے، سرجری ہے، دعا کرو۔ ایک نے فون کرا، ہمارے گھر میں جو ہے ہماری اماں اس رات دن سوئی ہوئی ہے، اٹھتی نہیں، آپ دعا کرو۔ تو دعا کو اپنے مفاد کا ذریعہ بنائے۔ دعا اس کے لیے نہیں، دعا اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ دعا اس کے لیے، دعا کے معنی مطلب ہی نہیں سمجھے لوگوں نے آج۔ تو جس کو دیکھو اس کو انہیں یہ بولتا دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، یعنی ان کا فائدہ ہو جانا، بس یہ مطلب ہے دعا کا۔ دعا اپنے فائدے کی خاطر نہیں ہے، دعا ہے اللہ سے ربط پیدا کرنے کے لیے۔
مانگنا جس کو بولتے، بادشاہ سے مانگنا۔ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ دربار بھرایا، آدھی دنیا فتح کیا تھا انہوں نے، ایک مرتبہ دربار بھرایا محمود غزنوی، اور دربار بھرا کے سارے اپنے وزیر اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر تھے، منسٹر، جو بڑے بڑے سپہ سالار، فوج کے سپہ سالار، صوبے کے گورنر، بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے سب کو جمع کیا، کہا کہ آؤ، اور دربار بھرایا، سب کو بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھایا۔ محمود غزنوی اور اعلان کیا کہ آج آپ لوگ ہم سے جو مانگو ہم دیں گے، اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے، جو انعام مانگو گے ملے گا۔ اور خوش ہو گئے لوگ، آدھی دنیا کا مالک، اور وہ یہ بول رہا کہ ہم آپ کو جو ہونا دے دیں گے، تو ظاہر ہے دے دے گا۔ بڑے بڑے دنیا کے لائق سپہ سالار، بہادری کا کام کرنے والے، حکومت چلانے والے، منسٹر، یہ وہ وزیر، بڑے بڑے خزانچی، سب آ کے بیٹھ گئے۔ اور جب بادشاہ آ کے تخت پر بیٹھ گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا، جو مانگو ہم آج دیں گے۔ تو شروع ہوا سلسلہ۔ کسی نے کہا کہ حضور مجھے فلاں گاؤں کی جاگیر دے دیجئے، حکم ہوتا تھا، لکھو بھائی ان کے نام سے فلاں گاؤں کی جاگیر دے دیا ہم نے۔ کوئی اٹھ کر کے، ہر ایک کو اجازت تھی، کسی نے اٹھ کر کے مانگا، حضور ہمارا منصب جو ہے 5,000 ہزاری منصب ہے، اس کو 10,000 منصب بنائیے، 10,000 روپے سالانہ ہم کو مل۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو 10,000 کا منصب دے دیا گیا۔ کسی نے کہا ہم کو اتنی رقم ہم کو دے دینا، پیسہ، ہم اس سے اپنا کام کریں گے۔ خزانچی کو حکم ہو گیا کہ اس کو اتنا پیسہ دے دو۔ ایسے سارے لوگوں نے اپنے اپنے مطالبے رکھے، سب کو دے دیا۔ ان کا ایک خادم تھا جو رات دن ان کی خدمت کرتا تھا۔ ویسے سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ محمود کا جو خادم تھا، اس کا نام تو سب لوگ جانتے کہ نہیں؟ ہاں، اس کا نام ایاز تھا، ایاز۔ اور یاد رکھو، یہ ایاز نام جو لکھتے ہیں نا لوگ، یہ عین سے ہے، عین سے، عین سے، الف سے لکھتے ہیں ایاز۔ یہ شخص رات دن خدمت کرتا تھا بادشاہ کی۔ بادشاہ گھوڑے پہ سوار اور لاکھوں کا لشکر پیچھے چل رہا، تو یہ بادشاہ کے گھوڑے پہ پیٹھ کے پیچھے بیٹھا رہتا تھا، صرف بادشاہ کا کام کرنا، کھانا لا کے دینا، پانی پلانا، کوئی چیز مانگتا نہیں تھا۔ اور بادشاہ اس کو چاہتے تھے، ظاہر ہے آدمی جو خدمت کرتا نا، لوگ اس کو بہت چاہتے، کہ آدمی جو خدمت کرتا اس کو چاہتا آدمی کہ بھئی ہماری خدمت کرتا، اٹھانا بٹھانا، جو ہے سر میں درد ہوا تیل لگانا، خدمت کرنا، وقت پہ کھانا لا کے دینا، ساری خدمت، صرف خدمت کرتا تھا، باقی کوئی عہدہ نہیں تھا اس کا۔ تو سارے عہدیدار دیکھتے تھے کہ
بادشاہ سلامت اس کو بہت اپنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے پہ بٹھائے رکھتے پیچھے، ان گھوڑے پہ پیچھے وہ نہیں بیٹھتا تھا وہ، اور گھوڑا ہوا کے جا سے جاتا تھا، اور 1 لاکھ کا لشکر پیچھے گھوڑوں پہ سوار بھاگ رہا، اتنی بڑی طاقت، سب کو عہدے دے دیے، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، آخر میں بادشاہ نے کہا کوئی رہ گیا، تو کسی نے بھی آخر میں بولا کہ کوئی نہیں رہا، حالانکہ یہ بول سکتا تھا کہ میں رہ گیا بول کے ایاز، اس نے وہ بولا کہ نہیں کوئی نہیں رہ گیا، سب ختم ہو گئے سرکار، یعنی اپنے کو مانگنے سے بھی ختم کر دیا، اس کو بولتے خدمت کرو، اخلاص۔ تو بادشاہ نے آخر میں مجمع میں کہا کہ بھائی سب نے مانگے، اب کوئی مانگنے والا رہا نہیں، یہ ایاز اب تک کچھ مانگا نہیں، میں اس کو بھی بول رہا ہوں کہ مانگ، دے دیں گے آج۔ تو اٹھا وہ، اور اٹھ کر کے بادشاہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ مجھے بس یہ چاہیے، آپ چاہیے، بس باقی کچھ نہیں، مجھے صرف آپ چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، جاگیر نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف مجھے آپ چاہیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اچھا۔ اس کو بولتے خدمت، محبت اس کو بولتے۔ تو بادشاہ نے بعد میں سارے وزیروں کو، عہدیداروں کو اس قدر ڈانٹ پڑ پھیلائی کہ تم لوگ میرے ساتھ جو رہتے ہو پیسوں کی خاطر، عہدے کے لیے، جاگیر کے لیے، تم لوگ میرے ساتھ جو ہیں پیسوں کے لیے ہیں، یہ دیکھو پیچھے کھڑا ہے، یہ جو میرے ساتھ ہے اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے، یہ صرف میرے سے محبت کرتا ہے۔ تو جب بادشاہ اس کا ہے تو ساری حکومت اس کی ہے، ایاز کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایاز کو ولایت ملی بعد میں، بادشاہ کے انتقال کے بعد بہت بڑے ولی کامل بن گئے بادشاہ کی خدمت کرنے سے۔ یہ ہے اصل کہ اللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں، یہ دے وہ دے، کھانا دے، روٹی دے، مکان دے، نوکری دے، فلاں دے، یہ دے، رات دن دعا کر رہے ہیں، یہ دعا جو ہے اپنے مفاد کے لیے کرے، مفاد کے لیے نہیں کرنا، اللہ سے محبت ہو جانا، اس کے لیے مانگنا۔ جیسے ایاز نے محمود سے محبت کی خاطر کہا کہ بس آپ ہیں میرے لیے، بس باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور جو دوسرے جو مانگ رہے تھے اپنے ذات کے لیے مانگ رہے تھے۔ تو آج کل دعا جو ہے نا، ہر آدمی یہی بولتا دعا کیجیے، اور حضرت دعا کیجیے، حضرت دعا کیجیے، اس قدر لوگ پریشان کر دیتے ہیں بعض دفعے، حضرت ہمارے لیے دعا کرو، حضرت ہمارے لیے، یعنی مفاد پرستی کے لیے ہے یہ دعا مانگ رہے، اس لیے نہیں بول رہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کر دیجیے، یہ نہیں بولتا کوئی، اصل اللہ ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہونا۔ تو لوگوں نے دعاؤں کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا، لیکن دعا کس لیے ہے؟ اللہ سے رفع پیدا کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ نہ دے وہ، جیسے ایاز کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن بادشاہ جب اس کا ہے تو سب اس کا ہے۔ اس بات سے اس سے سمجھنا چاہیے، عام طور سے مسلمان گمراہ ہیں۔ پہلے تو پہلا ذریعہ نہیں کرتے، اللہ کا جو ذریعہ بتایا میں نے، بہت آسان ذریعہ ہے۔ روزانہ ایک آدھا گھنٹہ تنہائی میں بیٹھ کر کے مسجد میں کہیں بھی زبان بند کر کے، آنکھ بند کر کے، دل سے اللہ 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 بولنا، بس آدھا گھنٹہ بولو، بس 200-500 مرتبہ ہوں گا وہ۔ اور دوسری چیز، اللہ کا کلام سامنے لے کے بیٹھو، اللہ آسمان سے اتر کے سامنے تم کو دیکھتے رہیں گے،
اللہ اگر ہم کو دیکھے تو ہمارے کیا کام نہیں ہوں گے. پھر مجال ہے کہ اس کو قدم قدم پہ کوئی نقصان پہنچے. اگر وزیر اعظم نے آ کر کے کسی آدمی کو عزت دے دی، اس سے ملا، ملاقات کیا وزیر اعظم نے، تو لوگ زندگی بھر اس کی خدمت کریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس لیے کہ وزیر اعظم آ کے یہاں ملے تھے. زندگی بھر لوگ ان کو ملتے رہیں گے. تو اللہ جب ہم کو سامنے بیٹھ کر کے دیکھتا، صرف ایک عمل سے، قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھو، تو جس طریقے سے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے ایسے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. پوری دنیا میں مسلمان تباہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں دشمن مسلمانوں پہ بمباری کر رہا، مسلمان چوں نہیں کر سک رہے. ایسی مجبوری مسلمانوں میں ہو گئی، اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کو بھی چھوڑا، قرآن کو بھی چھوڑا. تو مانگ رہے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. سارے دنیا میں دعا ہو رہی. یہ دعا مفاد کے لیے ہو رہی کہ دشمن کی بمباری سے ہم کو یا اللہ بچا دے. یہ تم اپنے مفاد کے لیے مانگ رہے. تم نے اللہ سے کوئی اللہ کے تعلق پیدا کیا کیا؟ تو یہ بہت باریک نقطہ ہے، یہ سمجھ کے چلو. یہ دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرو جو لوگ بول رہے ہیں، یہ مفاد کی خاص تھی کہ ہم کو مل جانا، بیماری اچھی ہو جانا، پیسے مل جانا، دکان چل جانا، اولاد ہو جانا، شادیاں ہو جانا، یہ گھر بن جانا، اپنے مفاد کی خاطر. اور گھر بنے تو کیا بعد میں اللہ کو یاد کرتا کیا ہو؟ اگر اللہ نے کسی کا کام کر دیا تو کیا وہ اللہ کی عبادت میں رہتا کہ آج کوئی آدمی؟ کوئی نہیں رہتا. بس کام ہو گیا، بس پھر اللہ غائب. ایسی زندگی میں رات دن دیکھ رہے ہم. تو دعا جو ہے بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھیک دینے والے سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ سے محبت پیدا کرنا. محبت پیدا کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتے رہتے. لو یہ لو، یہ لو. تکلیف ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ دور کر دیتے، بیماریاں خود دور کر دیتے، پریشانیاں دور کر دیتے. آج دنیا کی پریشانیوں میں اس قدر مسلمان پریشان ہیں کہ رات دن پھر رہے، کوشش کر رہے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آ رہا. پریشان پھر رہے لوگ. پوری دنیا کا یہی حال ہے. یعنی جن مسلم حکومتیں بھی جو ہیں نا، وہ بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ہی چھوڑ کے بیٹھے. قرآن بھی نہیں پڑھتے، اللہ بھی نہیں. کیسا ملے گا پھر؟ صرف دعا کر رہے، اور وہ بھی دعا بھی اپنے مفاد کے لیے کر رہے. یاد رکھو، دعا مفاد فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. دعا اللہ سے ربط پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ بہت باریک بات ہے، اس کو یاد رکھو. ایسی اگر دعا پیدا ہو کہ جو اللہ سے محبت کا، تو حدیث میں آتا الدعا یرد القضا. ایسی دعا پھر موت کو ٹال دے گی، موت کو دور ہٹا سکتی ہے. الدعا یرد القضا، موت کو ٹال دیتی ہے دعا. حالانکہ موت کو ٹالنے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. کسی کی موت آئی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. موت ہونے کا ہوتی ہے وہ، لیکن دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اس موت کو ٹال سکتی ہے. لیکن یہ کون سی دعا ہو؟ وہ جیسے ایاز نے جیسا محمود کو مانگا، ویسی دعا ہو. ہم کو صرف اللہ چاہیے بس، ایسی دعا. یہ بہت باریک بات ہے. یہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو آج بتاؤں گا، میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں. ورنہ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، رات دن دعا، رو رو کے 10-10 20-20 لاکھ آدمی دعا کر رہے، اللہ نہیں دے رہے. خانہ کعبہ میں اس وقت روزانہ 10 لاکھ آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے ہیں. روزانہ عمرے کو جو لوگ جاتے ہیں نا، 10 لاکھ آدمی ہیں روزانہ کی تعداد.
خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر 40 لاکھ مسلمان 3 دن روتے ہیں، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کچھ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دعا جو کر رہا ہے یہ مفاد پرستی کے لیے، مفاد پرستی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے۔ ایک مرتبہ قحط ہو گیا مدینے میں، مکے کے اندر ہزاروں جانور مر رہے، لوگ پریشان ہیں، پینے کو پانی نہیں، پریشان۔ تو خواب میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں بھولے ہو؟ حضرت عمر انتظامات میں ایسے لگ گئے تھے کہ شام سے اونٹوں پہ آنا جا رہا تھا، عراق سے اونٹوں کے اندر اس کے ذریعے پانی آ رہا تھا، پانی اونٹوں پہ لاد کر کے کنویں کھودے جا رہے تھے، سب کنویں کھود، لیکن کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ عمر کیا بات ہے، بس اتنا ہی فرمایا اور آپ غائب ہو گئے، سمجھ گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ انتظامات کر رہے تھے نا، بھائی پانی ادھر سے آ رہا، ادھر سے غلہ آ رہا، ادھر سے پانی آ رہا، ادھر سے پیسہ آ رہا، ادھر سے یہ آ رہا، اس میں مصروف تھے۔ یہ سب فائدے کی چیزیں تھیں، لیکن اصل چیز دوسرے دن رات میں آدھی رات کے بعد اس قدر روئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو لے کر کے، بس وہ رونا ہی تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے اس قدر بادل مکے پہ، مدینے پہ، عرب پہ چھا گئے، ایسی بارش ہوئی کہ خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوب گیا، پورے ملک پہ بارش ہو گئی۔ تو اللہ سے خاص مانگ رہے تھے، خاص طور سے دعا کر رہے تھے، ایسی دعا، مفاد پرستی کی دعا نہیں تھی، وہ اللہ سے رو رہے تھے کہ اللہ تو ہے بس۔ تو یاد رکھو، ہم دنیا میں زندگی میں رات بھر مانگ رہے، یہ دے وہ دے وہ دے، یہ مفاد پرستی ہو گئی اللہ سے۔ اللہ کا کام کرے گا کوئی؟ آج پورے ناندیڑ میں اگر ایک آدمی ڈھونڈو جس نے اللہ 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 100 مرتبہ بولا ہو، ایک آدمی 3 حج کرے ہوئے مل جائیں گے، لیکن اللہ کو یاد کرے کوئی؟ تو ہم مفاد پرستی پہ ہیں اللہ سے، بس یہ دے وہ دے رہا نہیں، اللہ تعالیٰ مار رہا، مرے تک مار رہا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار رہا۔ جو قومیں ہماری ادب کے لیے کھڑی رہتی تھی وہ ہم کو مار رہے، تو یہ اللہ مارنے لگا رہا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے مفاد پرستی پر ہیں، مانگ رہے پیسہ دے، دولت دے، حکومت دے، سلطنت دے، ایسا نہیں ملتی۔ اللہ سے محبت کرو گے فوراً مل جائے گی، یاد رکھو یہ بات۔ تو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا یرد القضا، موت کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ اللہ کہنے میں اتنی طاقت ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکو، وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں، وہ سور پھونکتے ہی عرش سے فرش تک سب تباہ بربادی ہو جائے گی، دھوئیں کے جیسے پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، آسمانوں سے آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرے گا، سمندر سے پانی ابل کر کے باہر آئے گا، گرم آئے گا سور پھونکتے ہی، عرش الہی ٹوٹ جائے گا جس پہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں، جنت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، جہنم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین آسمان باقی نہیں رہے گا، فرشتے مرے پڑے رہیں گے، فرشتے مر جائیں گے،
سورہ اسرافیل اتنا خطرناک ہے اور تیار کھڑے ہوئے ہیں. لیکن حدیث میں آتا کہ ایک شخص ہوگا کہ جو پتہ نہیں کہاں ہوں گا، کدھر ہوں گا، کہاں پہاڑ میں بیٹھا ہوں گا، غریب فقیر، وہ اللہ اللہ کہتا رہے گا. تو جب تک وہ کہتا رہے گا سورہ اسرافیل کا حکم نہیں چلے گا، قیامت واقع نہیں ہوں گی. سورہ اسرافیل کو روکنے والی چیز صرف ایک ہے، لفظ اللہ روک دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے وقت ایسا ہوگا، ایک آدمی پھٹیچر قسم کا اخلاص سے وہ اللہ اللہ کہتا رہے گا، اکیلے صرف ایک آدمی، باقی سب دنیا میں کافر ہوں گے، سب 100% کفر میں. ایک ہی مسلمان رہے گا ایمان والا، وہ اللہ اللہ کہتا رہے گا. تو سورہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا حکم ہی نہیں چلے گا، بند رہے گا، قیامت واقع نہیں ہوں گی. اور جس وقت وہ اللہ اللہ کرنے والا مر جائے گا فوراً سورہ اسرافیل شروع ہو جائے گا، پوری دنیا برباد ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی. اتنی طاقت ہے لفظ اللہ میں، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ موت کو ٹال دے گی. لیکن یہ ساری طاقت کب ملے گی آپ کو؟ جب اللہ سے محبت ہو، اللہ کے کلام سے محبت ہو. 5 لاکھ مسلمان ناندیڑ میں رہتے، ایک مسلمان ڈھونڈو کہ جس نے صبح میں اٹھ کے قرآن کریم پڑھا ہوں گا. نہیں، تباہی چل رہی مسلمانوں کی. قرآن ہی چھوڑ دیے، اللہ چھوڑ دیے، قرآن چھوڑ دیے، اور اللہ کے نبی کو چھوڑ دیے. بس دعا کر رہے، مانگو مانگو، دعا کرو. جوتے کھائے کہ دعا کرو. مصیبت آ گئی، دعا کرو. ارے کھانے کو ٹکڑے نہیں، دکان میں نقصان ہو گیا، دعا کرو. ارے ایسی کیسی دعا ہے؟ سمجھو، یاد رکھو، دنیا میں اس غلط فہمی میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں. یہ دعا چلتی نہیں. اللہ سے محبت پیدا کرنا پہلے، تعلق. دعا جو ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے، تو وہ دعا طاقتور رہے گی. 40 لاکھ مسلمان دعا کرے، کچھ بھی ہوا نہیں. روزانہ 10,000 مسلمان، 10 لاکھ مسلمان خانہ کعبہ میں رو رہے اس وقت، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہے. اسرائیل بمباری کرتا چلا جا رہا ہے، اب دعا کر رہے. اب کہیں کہ دعا تمہاری چلے گی، تم مفاد پرست ہیں. ساری دنیا میں مسلمان مفاد پرست ہو گئے. اب جوتے کھائے تو دعا کر رہے. یہ یاد رکھو، یہ بات آج بہت خاص نقطے کی بات میں نے آج آپ کو بتایا. جیسے ایاز کی مثال دے کر کے بتایا نا، ایاز نے بس بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بس آپ ہیں میرے، میں آپ کی خدمت کروں گا، بس باقی کوئی چیز نہیں چاہیے. تو یہی ایاز کو بادشاہ زندگی بھر خدمت بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے. بادشاہ کے انتقال کے بعد ان کو ولایت ملی، بہت بڑے زبردست ولی کامل بنے ایاز. ہر وقت بادشاہ کی خدمت. وضو کرنے کے لیے بادشاہ اٹھا، پانی لا کے دینا، پیروں پہ پانی ڈالنا، کھانا کھانے بیٹھے کھانا لا کے دینا، سب ایاز خدمت کرتے تھے بادشاہ، باقی کوئی نہیں. تو ایسا ہے معاملہ اپنا، یاد رکھو. یہ 3 چیزیں ہیں، اگر یہ کرو گے تو تعلق پیدا ہوگا اللہ سے. جیسے اگر آپ پرائم منسٹر سے تعلق پیدا کرے تو کتنے کام کریں گے. یہاں کے وزیر جو آتا ہے اس سے وزیر سے تعلق پیدا کریں گے تو آپ کے کام منٹوں میں نکلتے نا. اور اللہ سے تعلق پیدا کرے تو سارے کام ہوں گے پھر دنیا کے آخرت میں. تو اللہ سے تعلق پیدا کرو، اس کا نام معرفت الہی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر زور سے، آہستہ، 3 طریقے سے ذکر ہے اللہ کا. ایک تو جیسا ابھی آپ کرتے ذکر جہری، یہ سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، یہ پوری دنیا پہ اثر کرتا ہے، یہ ذکر جہری جو آپ کریں گے.
دوسرا زبان سے ذکر اللہ 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 کرتے بیٹھنا، یہ اس سے ذرا کم تر مرتبہ ہے۔ تیسرا ذکر اللہ کا میں جو بتایا طریقہ وہ زبان، دل سے زبان بند، آنکھیں بند، سب بند، دل سے اللہ 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 کرنا، یہ ذکر ایک۔ دوسرا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے بیٹھنا، اور تیسرا اللہ سے دعا کرنا، لیکن دعا مفاد پرستی کی نہیں، اللہ سے محبت کی دعا۔ یہ تین چیزیں کرو گے میرے عزیز دوستو، اولیاء اللہ اسی میں پیدا ہوتے ہیں، قطب ابدال اسی میں پیدا ہوتے، وہ کوئی اسکول کالج میں نہیں پیدا ہوتے، نہ کہیں بازار میں پیدا ہوتے اولیاء اللہ، نہ کسی دارالعلوم میں پیدا ہوتے، نہ کسی جماعت میں، اس میں پیدا ہوتے کہ یہ جو کام ہوتا ہے ذکر، تلاوت اور رونا دھونا دعا کر کے۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، سارے کام منٹوں میں ہوں گے بھائی، آپ کے منٹوں میں، فرشتے آگے پیچھے پھریں گے۔ تو صحابہ کرام نے یہی تو کیا تھا، کھانے کو روٹی نہیں رہتی تھی، مگر 5000 کے لشکر نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کو 4 لاکھ کے لشکر کو ٹکڑے کر کے رکھ دیا، صرف 5000 صحابہ، خالد ابن ولید سپہ سالار تھے، 5000 صحابہ، فرٹیچر کپڑے نہیں ہیں، 5000 کا لشکر، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران، اس کو فارس کہتے تھے، 5 لاکھ کا لشکر اتار دیا اس نے میدان میں، خود سفید ہاتھی پہ سوار ہوا تھا، عورتوں کو بچوں کو سب لایا تھا میدان میں، 5000 کے لشکر میں ایسا پیٹا لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، لاشوں کے انبار لگا دیے اور ایران پہ قبضہ کر لیا، ایران پہ قبضہ کر لیا 5000 صحابہ نے۔ کیا چیز تھی؟ اللہ ان کے ساتھ تھے، اللہ سے تعلق تھا ان کا، تب ان کو کون رکھ سکتا تھا؟ اس طریقے سے صحابہ کرام نے دنیا میں اپنا دین پھیلایا، ایران فتح کیا تھا، فارس اور کسرا، فارس کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا صحابہ نے۔ صحابہ امریکہ کو دریافت کیے، صحابہ نے امریکہ کو دریافت کیا، جھوٹ بولتے دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے چلتے ہیں، وہ کولمبس میں کر رہا ہوں، کولمبس بیوقوف جب گیا تو وہاں اذان ہو رہی تھی، امریکہ میں جب داخل ہوا تو صحابہ تختوں پہ بیٹھ کر کے امریکہ، بحر الکاہل، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، بحر الکاہل سمندر سے صحابہ گزرے ہیں، بحر الکاہل سے، آج بڑے بڑے جہاز سے بحر الکاہل سے نہیں گزرتے، صحابہ گزرے اور پوری امریکہ کو دریافت کیا، اللہ ساتھ تھا نا ان کے، اللہ، پھر کیا دنیا میں کیا کون سی طاقت روک سکتی؟ اس کو حاصل کرو، اللہ کو۔ ہمارا کام جو ہے یہ معرفت الہی کا کام ہے کہ ہم اللہ سے تعلق پیدا کرانا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ سے پیسے وصول کرنا نہیں ہے، چندے وصول کرنا نہیں ہے، آپ کو بنانا ہے، آپ خود بن جاؤ اللہ والے، آپ کے اندر خود طاقت پیدا ہو، آپ خود لوگوں سے لو، جیسے اولیاء اللہ، سارے دنیا میں لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، انہوں نے جو ہے خود پیدا ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا کو راستہ بتایا، صحابہ کے بعد اولیاء اللہ نے پوری دنیا کو راستہ بتا دیا۔ حالانکہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی بھر کپڑے پھٹے ہوئے رہتے تھے، زندگی بھر، اور ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے، تھیلا، جس کا تھیلے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، تھیلے کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن ہندوستان کو روشن کر دیا۔ یہ راستہ ہے جو ہم آپ کو ہر بدھ کو سمجھا رہے، سمجھو، سیکھو اور وقت پہ آیا کرو، انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر جہری، جیسے ہمیشہ میں بتاتا ہوں، ذکر جہری اور ذکر جہری اسی طریقے سے ہونا چاہیے، یاد رکھو۔ میں سمجھتا ہوں سب کو معلوم ہے،
لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں. دیکھو ذکر جہری جو ہوتا نا یہ دل سے شروع ہوتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے. الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، دل پہ مارنا. اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، دل پہ مارنا، اس کا نام ہے ذکر. تو دل طاقتور ہوتے 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 اللہ سے ملے گا. دل کیا ہے؟ یہ اللہ کا ہوائی اڈہ ہے دنیا میں. اللہ مسجدوں پہ، خانہ کعبہ پہ، کسی جماعت کے مرکز پر اللہ نہیں اترتے، خانہ کعبہ پہ بھی نہیں اترتے، مدینے پر بھی نہیں اترتے. اترتے کہاں ہے اللہ؟ حدیث میں آیا اللہ خود کہتے ہیں میں اس مومن کے دل پر اترتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہو. آپ کا دل اللہ اللہ اگر کرنے لگے تو اللہ کی ذات آپ کے دل پہ اتر جاتا ہے. سمجھے؟ یہ اتنی اچھی چیز ہے. تو اللہ سے تعلق اس طریقے سے پیدا ہوتا. سارے علاقوں میں الحمدللہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں. تو وقت پہ آیا کرو، انشاءاللہ ذکر جہری ہوں گا. ہاں چلو آج ذکر جہری ہوگا. کون ذکر کرائے گا؟